قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ان 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے قیامت کے دن جو اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے. ایک تو وہ جن کے نیک اعمال ان کی برائیوں سے وزنی ہو گئے، وہ اصحاب الجنت جنت میں چلے جائیں گے. دوسرا گروہ وہ جو اصحاب الاعراف ہیں، یعنی جن کے نیک اور برائیاں برابر برابر ہو گئی، انہیں ایک لمبی مدت تک ایک کربناک انتظار سے گزرنا ہوگا، پھر اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. تیسرے وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ضائع کی، اپنے دین کو کھیل اور تماشا سمجھا اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھے رہے، آخرت کے متعلق کوئی تکو کوئی کوشش نہ کی. انہیں اللہ اصحاب النار کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایسے سخت وقت میں اللہ ہی کی مدد سے انسان جو ہے کسی اچھے مقام تک پہنچ سکتا ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور البتہ ہم نے بھیجی ان کے پاس کتاب جس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں تھیں. عَلَىٰ عِلْمٍ وہ علم کے مطابق تھی. ہدًى وَرَحْمَةً اس میں ہدایت اور رحمت تھی. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے. یاد رکھیں قرآن ہدایت اور رحمت ان کے لیے ہے جو ایمان لانے والے ہیں. جو قرآن کو پڑھتے رہے پڑھاتے رہے لیکن ان کی آیات پہ ان کے احکام پہ اسے یقین نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں قرآن نہ اس کے لیے ہدایت ہے نہ اس کے لیے رحمت ہے. وہی انسان قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دے. جس بندے نے اس اعتبار سے قرآن کو کھولنا ہے کہ میں نے اپنے مسلک کے مطابق یا اپنے ذہن کے مطابق اسے موو کرنا ہے تو قرآن کبھی اسے ہدایت نہیں دے گا اور نہ ہی اس کے لیے یہ رحمت کرے گا. تو اللہ رب العزت پھر فرما رہے ہیں هل ينظرون الا تأویلہ، کیا یہ کس بات کا انتظار کرتے ہیں اپنے انجام کا؟ یوم یاتی تأویلہ جب جس دن ان کا انجام آئے گا، یقول الذین نسوہ من قبل اس دن کہیں گے جنہوں نے پہلے اس دن کو بھلا دیا ہوا تھا قد جاءت رسل ربنا بالحق ہمارے پاس اللہ کے رسول حق کے ساتھ آئے اور اللہ رب العزت کا حکم بھی حق ہے. پھر وہ چارے طرف دیکھیں گے فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء کوئی ہے سفارشی
فَيَشْفَعُوا لَنَا جو ہماری سفارش کر دے، أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، یا ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ہم وہ عمل کریں جو پہلے نہیں کرتے رہے، یعنی پہلے برے عملوں میں زندگی گزاری، اب انہیں چھوڑ کے اچھے عمل کریں۔ أَوْ نَعْمَلَ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اللہ کہتے ہیں اب سب وقت ختم ہو گیا، قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ سارے کے سارے گم ہو گئے جن کے متعلق تصور رکھتے تھے، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں ہماری سفارش کر دے گا، فلاں ہمیں چھڑا دے گا، یہ جو جھوٹ باندھتے تھے اللہ نے کہا وہ سارے گم ہو جائے۔ پھر اللہ رب العزت اپنی ذات کے متعلق بتاتے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں نے کیا کیا تمہارے لیے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ائمہ مفسرین نے اس میں بڑی بحث کی ہے کہ 6 دن کون سے، کیا یہ دنیا کے 24 گھنٹے والے؟ نہیں، یہ دن تو سورج کے بنانے کے بعد شروع ہوا تھا، لیکن جس وقت کی بات اللہ کرتے ہیں اس وقت تو نہ زمین تھی نہ سورج تھا، پھر یہ کون سا دن ہے؟ تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان یوما عند ربک کألف سنہ، اللہ کے نزدیک ایک دن جو ہے یہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو ان 6 دنوں میں بنایا، کیا اللہ ایسے نہیں بنا سکتا تھا جیسے دوسری چیزوں کا حکم دیا؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اس بات میں اللہ کی مشیت ہے، جیسے اس نے چاہا ویسے کیا، اس میں ہماری عقل کا کوئی دخل نہیں۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اور احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ دن کا اللہ نے یہ جو بنانے کا آغاز کیا تھا یہ اتوار کے دن کیا تھا، اس لیے اسے یوم الاحد کہتے ہیں، پہلا دن، اور اس کا اختتام جمعے کے دن ان چیزوں کو مکمل کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان ربکم، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ اللہ کا عرش یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے مستوی ہونے کی جگہ ہے۔ پہلے اللہ نے اسے پانی پہ رکھا ہوا تھا، پھر اللہ مستوی ہو گیا، عرش سب سے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے مقابلے میں یہ ساری کائنات ایسے ہیں جیسے بہت بڑا میدان اور اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا رنگ پھینک دو، تو جس طرح اس رنگ کی میدان کے سامنے حیثیت ہے، اللہ رب العزت کے عرش کے مقابلے میں یہ کائنات کی یہ حیثیت ہے۔ تو اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہے اس کا تصور ہم اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، ائمہ سلف نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا استواء عرش پہ حق ہے، کیسے ہے یہ بات ہمارے سوچنے کی نہیں، ہمارا اس میں ایمان لانا ہے، اور اس کی تصویریں بنانا یا اس کی مثالیں بنانا، اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال نہ بنایا کرو۔ آج بھی بعض بد نصیب لوگ ایسے ہیں جو مثالیں بنا کے اللہ رب العزت کے عرش کے استواء کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم
ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار، رات دن کو ڈھانپتی ہے. آپ دیکھیں دن چڑھا ہوتا ہے، اچانک رات آ جاتی ہے، اسے ڈھانپ لیتی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ سورۃ یاسین میں اللہ کہتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ. یہ دن کے اوپر جس طرح بکرے کے اوپر کھال چبھتی ہے تو وہ قصاب جو ہے کھینچ کے اسے الگ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں رات کو میں دن سے اس طرح کھینچ کے الگ کرتا ہوں. اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو. یطلبہ حثیثا، وہ بڑی جلدی پھر طلب کرتی ہے. یعنی اب رات چھائی، ہم اپنی اپنی جگہ آرام کو چلیں گے، اب ایک دم دن چھا رہا، دن نکل رہا ہے. یہ دن اور رات کا تغیر و تبدل یہ اللہ کر رہے ہیں، یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. پھر فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ مسخر ہیں اس کے حکم سے. اور یہ دیکھیں آج ہمیں جدید سائنس بتاتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها. سورج جو ہے یہ اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ کتنی تیزی سے چلتا ہے، کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. ایک سیکنڈ یعنی ایک اتنی دیر میں وہ 18 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے. اور یہ کتنی تیزی سے اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا. ایک منٹ میں وہ کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنی دور اپنا سفر کر لیتا ہے. اور یہ سارے کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں. اسی طرح کہا والقمر قدرناہ منازل، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی حتی عاد کالعرجون القدیم. جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو کھجور کی خشک ڈالی کی طرح ہو جاتا ہے. یہ سارا چاند، پھر اس کے بعد ستارے. یہ دنیا میں سائنسدان اپنے آپ کو بڑے دانا اور عقل مند سمجھتے ہیں. یہ افلاک پہ جب یہ دیکھا تو ایک دن انہوں نے یہ دعویٰ کیا، آج سے 20 سال پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے آسمان کے جتنے کہکشاں ہیں سب چھان مارے. اب کوئی ایسا کہکشاں نہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو. لیکن جب انہوں نے جھانک کے آگے دیکھا تو جو دیکھ چکے تھے اس سے کروڑوں گنا زیادہ اور کہکشاں موجود تھے. تو اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے. اور یہ سارے جب اسکائی پہ جا کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ اتنی تیزی سے یہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ آپس میں ٹکرا کے ابھی پاش ہو جائیں گے، لیکن وہ ایک دوسرے کے پاس سے بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سارے کے سارے مسخر ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے دونوں جہانوں کا رب. اب ہمیں اس رب کے متعلق کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اپنے رب کو آوزاری کرو، رو گڑ گڑاؤ اس کے سامنے، اور وخفیہ آہستہ آہستہ. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے چھپ چھپ کے، آہستہ مانگتے تھے، کوئی سن نہ لے کہ اتنی بوڑھی عمر میں مانگ کیا رہے ہیں بابا جی. لیکن اللہ مالک فیصلے جب کرنے پہ آتا ہے تو وہ خود کہہ رہے ہیں میری ہڈیاں بانجھ ہو گئی، میری بیوی بانجھ ہو گئی، میری ہڈیاں ٹوٹنی یعنی بالکل بسیدہ ہو گئی ہیں. اب ایسے حالات میں بھی اللہ سے توقع لگانی یہ بڑے ایمان کی بات ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعوا ربکم، جس اللہ نے یہ ساری کائنات کی ہر چیز بنائی اور ہر چیز کا مالک اور حکم دینے والا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اس رب کو آوزاری کرتے ہوئے، التجائی کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے پکارو.
آہستہ آہستہ بھی پکارو. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں زیادتی سے مراد کیا ہے کہ انسان دعا کے اندر اشعار پڑھتا رہے اور بے تکی باتیں کرے، ایسی ایسی باتوں کا سوال کرے، یعنی کہے اللہ مجھے ہمیشہ زندگی دے دے، یہ ایک زیادتی ہے. اسی طرح اشعار کو دعاؤں کا حصہ بنانا یا ایسی دعائیں، ایسے کلمات کہنا جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، تو یہ ایسی باتیں ہیں جو زیادتی ہے. اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب المعتدین، اور اللہ محبت نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں سے. پھر فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اللہ نے بڑا خوبصورت نظام بنایا، اس کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو. فساد کیا ہے کہ انسان فطرت سے ہٹ کے کام کرے. انسان کی فطرت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اور جب یہ اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو یہ زمین میں فساد کا سبب بنتا ہے. جب یہ عدل نہیں کرتا تو زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. جب کسی پہ ظلم کرتا ہے تو زمین میں فساد برپا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب زمین کی اصلاح ہو چکی، یہ خیر ہو چکی، تو پھر اس میں تم ایسا نہ کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ ہی کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ. خوف کس چیز کا؟ اس کے عذابوں کا. طمع کس چیز کی؟ اس کی جنتوں کی. اللہ کی جنت کے حصول کے لیے دعا کرو اور اللہ کے عذابوں سے اس کی پناہ مانگو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یاد رکھو اللہ کی رحمت بہت قریب ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے. تو اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ کی رحمت کے ہم قریب ہو جائیں اور اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہو جائے. اللہ ہمیں اپنے غضب، اپنے عقاب، اپنے غصے سے محفوظ رکھے. اللہ ہر شر سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے ازواج کو، سب کو ہر شر سے محفوظ